کہ اسٹیٹ ہمیں بتائے، کلیئر بتائے، ڈائریکشن دے. ویسے تو میں بار بار آپ کو سامنے ہی بتاتی ہوں، آپ خود بھی کورٹ کی ہیئرنگ کرتے ہیں، گورنمنٹ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے سوائے اس کے کہ دہشت گرد دناتے پھریں. اور جج صاحب نے آج بھی ان کو فرمایا ہے کہ میں صبح سے کیسے سن رہا ہوں کوئی 12 کلو جو ہے وہ ہیروئن والے ہیں، یا اسی طرح ڈاکو ہیں، یا قاتل ہیں، چور ہیں، لیکن آپ اس میں سے کسی کا نام BCL میں نہیں ڈالتے. لیکن آپ نے مذاق بنایا ہوا ہے کہ آپ جو پارلیمنٹیرینز ہیں یا سیاستدان ہیں ان کے نام جو ہیں آپ بے وجہ جو ہے وہ ڈال دیتے ہیں، کوئی آپ کے پاس ثبوت نہیں ہوتا. تو ابھی تو جج صاحب نے جو ہے وہ کیس ایڈجرن کیا ہے، نیکسٹ ڈیٹ تک انشاءاللہ پریئر ہم نے چینج کرنی ہے. اور جج صاحب نے خود ہی ڈائریکشن بھی ساتھ دے دی ہے کہ آپ لوگ اپنی ریٹ کریں گے کہ جس میں آئندہ میرا نام جو ہے وہ بغیر کسی وجہ کے یا کورٹ کے اجازت کے بغیر کبھی BCL میں نہیں ڈالا جائے گا. تو وکیل جو ہے میرے ساتھ اسامہ صاحب جو ہیں وہ میرے ساتھ کھڑے ہیں. انشاءاللہ ابھی ہم لوگوں نے کروا لی ہے بایو میٹرک، آئندہ انشاءاللہ 1-2 دن کے اندر یہ ہم پٹیشن کر دیں گے، اینڈ آئی ہوپ کہ میرا نام پھر ACL سے نکل جائے گا انشاءاللہ. میڈم صاحب، کل وزیر اعلیٰ پنجاب نے یہ کہا ہے کہ اگر پنجاب کی حدود میں آ کر کوئی قانون توڑیں گے تو منہ توڑ جواب ملے گا. تو آپ لوگ پھر ایک جلسہ کرنے جا رہے ہیں، تو کیا قانون توڑتے رہیں گے، یہ جلسے کرتے رہیں گے؟ وزیر اعلیٰ پنجاب کہہ رہی ہے منہ توڑ جواب. اب وہ وہی بات پھر خان صاحب والی بات نا، کہ ایک تو یہ پڑھے لکھے بھی نہیں، اوپر سے یہ کوشش بھی نہیں کرتے ہیں. ٹک ٹاک چٹی ان پڑھ وزیر اعلیٰ ہے، سب نے اس کا جو ہے وہ کیریکٹر دیکھا ہوا ہے. یعنی کہ جلسہ اور جلوس کرنا قانون توڑنا ہے، لیکن کچے کے ڈاکو جو لوگوں کو مار جاتے ہیں، جو انہوں نے پورے کچے کے ڈاکو نے جو پنجاب کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے، وہ اس کی نظر میں، اس خاتون کی نظر میں جو ہے وہ قانون توڑنا نہیں ہے. یعنی کہ کچے کے ڈاکو کو پنجاب حکومت کی ایما حاصل ہے کہ وہ جو مرضی دناتے پھریں، جو مرضی کرتے پھریں. یہاں تک کہ ان کی YouTube چینل ہے، وہ باقاعدہ پنجاب اور پاکستان کے حالات کے اوپر اپنا انالیسس دیتے ہیں، لیکن ان کے بارے میں کوئی چیز نہیں آتی ہے. ہاں البتہ اگر پاکستان تحریک انصاف لاہور کے اندر یا پنجاب کے اندر جلسہ کر لے تو چٹھی ان پڑھ جو وہ ہے وزیر اعلیٰ، اس کو اس بات سے تکلیف ہے. منہ توڑ جواب دیں، اگر منہ توڑ جواب دینا تو دہشت گردوں کو دے، کچے کے ڈاکوں کو دے، لادی گینگ کو دے، چھوٹو گوئنگ کو دیں، پھر پتہ چلے گا کہ آپ کتنی تگڑی ہیں. جی سوری، آج کل رات کا ڈونر جو ہے بڑا وائرل ہو رہا ہے. کس کا؟ وائرل ہو رہا ہے رات کو قاضی فائز عیسیٰ کا جو ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، وہ فیکٹری پہ جاتے ہیں جہاں ان کے ساتھ نامناسب الفاظ کے ساتھ. نہیں آئی ایم ناٹ سین دیٹ، مجھے اس کا نہیں پتہ. لیکن مجھے البتہ یہ بات پتہ ہے کہ میں تو کل بھی آپ کی میڈیا کے سامنے کہہ رہی تھی، کیونکہ کل میں ATC میں بھی آئی تھی سنجانی جلسے میں، جو میرے اوپر انہوں نے کوئی دہشت گردی کے فائر ڈالی ہو کہ میرے ہاتھ میں پسٹل تھی اور میں دستی بموں سے جو ہے وہ حملہ کر رہی تھی مذکر خیز قسم کی. تو میں اس بیل کے اندر بھی آئی تھی اور میں ہائی کورٹ میں بھی آئی تھی، تبھی میرے آپ سے میڈیا سے بات ہوئی تھی اور میں نے یہی کہا تھا ایک وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کو انسان ایک اسٹیچر دیتا ہے، ایک عمر ہوتی ہے، ایک تجربہ ہوتا ہے، ایک کرسی ہوتی ہے آپ کے پاس. دیکھیے 262% اس وقت دوائیاں مہنگی ہیں پاکستان میں. سانپ کے کاٹنے کی بھی ابھی مجھے ڈیرہ غازی خان سے وہ آیا تھا کہ انہوں نے مجھے بتایا کہ نہ سانپ کے کاٹے کی ویکسین مل رہی ہے، نہ کتے کے کاٹنے کی ویکسین مل رہی ہے. 262% جو ہے وہ دوائیوں مہنگی ہو گئی. عوام کے لیے تو یہی ہے. پھر اس ٹک ٹاک وزیر اعلیٰ چٹھی ان پڑھ نے جو پنجاب میں ہیلتھ کارڈ تھا، 10 لاکھ کی جو ہیلتھ انشورنس تھی، جو انصاف صحت کا پرائم منسٹر عمران خان نے دیا تھا، وہ بھی اس نے بند کر دیا ہے. تو جہاں تک آپ IMF کے قرضے کی بات کر رہے ہیں، اگر شہباز شریف نے اس کے اوپر بھنگڑے ڈالنے اور مٹھائیاں بانٹنی ہیں قرضوں کے اوپر تو ڈالیں. باقی پاکستان میں تو ان کی پرفارمنس 0/0 ہے، 0/0 ہے. آپ کے سامنے کہ عوام خودکشیاں کرنے کے اوپر مجبور ہیں. تو اگر IMF سے قرضہ لینے کے اوپر جو ہے، بلکہ میں تو کل کہیں پر ایک آرٹیکل پڑھ رہی تھی کہ اس میں ایک وہ آیا ہوا ہے، ایک پوائنٹ آیا ہوا ہے کہ کوئی 3200 کے قریب جو ہے وہ غبن اور فراڈ ہوا ہے، اور پتہ ہی نہیں کہ پاکستان کے وہ 3200 ارب کدھر گئے ہیں. امبیزلمنٹ ہے 32 بلین کی، اس کا ہمیں جواب دینا چاہیے. باقی جو فارم 47 والے وزیر اعظم ہیں جو تھوکے لگا کے یونائٹڈ نیشنز کے اندر پیجز پلٹ رہے تھے اور پسینے چھوٹے ہوئے تھے، مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کتنا بڑی ڈیلیگیشن کرنے کیا جاتا ہے اور پاکستان کے لیے کیا کرنے جاتا ہے، کیا لے کر آتے ہیں. پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں کہ ہم خود فارم 47 کے پیداوار ہیں، ہم خود عوام کے مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈال کے آئے ہیں. تو پاکستان کے لوگ کیا ریپرزنٹیشن کرتے ہیں؟ تو انہوں نے تو IMF کے قرضے کے ساتھ ایک اور بھی بات کی ہے کہ چائنا سے بھی ریلیٹڈ جو کوئی ریکوائرمنٹس تھی وہ بھی ہم نے پوری کی. مجھے اور آپ کو میڈیا کو سوال کرنا چاہیے، چائنا سے تو ہماری دوستی انتہائی کہتے ہیں نا وہ بلند ہے. ہمارا تو چائنا کے ساتھ تعلقات انتہائی اچھے ہیں، اور سعودی عرب کا بھی. ہمیں بتایا جائے نا، اور آپ کو میڈیا کو بتایا جائے کہ یہ جو فارم 47 والے وزیر اعظم نے اس طرح کی ایک سٹیٹمنٹ دی ہے، کون سی شرائط انہوں نے پوری کی ہیں،
कौन सी चीज़ हमसे छुपाई जा रही है? आपके मीडिया के सामने आएँ, पार्लियामान में आएँ, हमें जवाब दें कि कौन कौन सी शराइत उन्होंने पूरी की हैं। IMF है जिसमें उसमें उन्होंने खुद कहा है कि हमने चाइना से रिलेटेड भी शराइत पूरी की हैं और सऊदी अरब से, तो वो कौन सी शराइत है जो हमसे खुफिया रखी जा रही हैं? हमें तो उसके ऊपर ब्रीफिंग चाहिए, आवाम को पता होना चाहिए कि वाम 47 का वज़ीर आज़म IMF की शराइत पूरी करने के लिए क्या क्या कर रहा है। जी मैडम, आप कौमी असम्बली में, तो आप लोग कौमी असम्बली में इस तरमीम को रोकने के लिए आप लोगों के पास क्या लाया अमल है और क्या इक़दाम करने जा रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो दीवार बन के खड़ी हुई, हर नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़, हर जबर के ख़िलाफ़, हर जुल्म के ख़िलाफ़। पिछले 2 साल से 2022 से लेकर 21 अप्रैल से लेकर अब तक जितना जुल्म और जबर हमारी पार्टी और हमारे लीडर इमरान खान के ख़िलाफ़ किया गया है, कभी किसी और पार्टी में ना होता। और यकीन करें कि अगर ये इतना सख्त वक्त PMLN पे खुद होता ना, तो इस वक्त ये जूते छोड़ के भाग चुके होते हैं। ये इस वक्त जो है कोई नाई के अकामे के ऊपर और कोई चपरासी के अकामे के ऊपर दुबई और लंदन भाग चुका होता है। ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और मेरे लीडर इमरान खान की हिम्मत है और बर्दाश्त है कि हम जुल्म और जबर का मुकाबला करके पाकिस्तान के अंदर खड़े और अपने मुकदमात का वो लड़ रहे हैं। जहाँ तक आईनी तरमीम की बात है, देखें, अभी आपने पहले थोड़ी देर पहले एक बात की और मैंने उसका भी आपको वही जवाब दिया। ऑनरेबल एक एग्जिट की बात होती है, एक ऑनर की बात होती है। अगर माओ बहनों बेटियों को अगवा करके आपने आईनी तरमीम करनी है, अगर आपने किसी के MNA के बेटे को अगवा करके उसकी वालदा साहिबा को टॉर्चर की जो है वो वीडियो सुनाई दे रही है और आपका बच्चा जो है वो आपसे मदद मांग रहा है, तो अगर आपने उसके ऊपर बैठ के तरमीम करनी आईनी तरमीम, तो मेरा ख्याल है कि ये तो आपको, हमें और पूरे ऐवान को और पूरे पाकिस्तान को सोचना चाहिए कि वो कौन से काले करतूत है, वो कौन से ताकतवर लोगों को जो है वो बचाया जा रहा है कि आपको आईनी तरमीम के लिए MNAs और सेनेटर साहिबान के जो हैं बच्चों को, बेगमात को और बहनों को, वालदा को आपको अगवा करना पड़े और बच्चों को टॉर्चर करना पड़े। तो ये बड़ी एक मैं समझती हूँ कि मुल्क तो क्राइसिस का शिकार है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो पार्लियामान के अंदर भी अभी तक भी मुज़ाहमत कर रही है और आइन के लिए हम पासदारी की जंग लड़ रहे हैं, कानून की पासदारी की हम जंग लड़ रहे हैं। हम हर वो कोशिश कर रहे हैं कि हर वो काला कानून, हर वो हरबा, देखिए आपके सामने है, 2 सितंबर से पिछला इजलास स्टार्ट हुआ, इन्होंने उसको 2-3 हफ्ते चलाया, इनके नंबर गेम पूरे नहीं हुए। अभी फिर सुनने में आ रहा है कि ये फिर शायद किसी अक्टूबर के या फर्स्ट वीक में ये फिर इजलास को बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इजलास ये बुलाने, 8-8 करोड़ के अगर इजलास बुलाने हैं, पूरा मीडिया वहाँ पे खड़ा होता है, पूरा पाकिस्तान वहाँ पे आया होता है, इलेक्टेड नुमाइंदे वहाँ पे आए होते हैं जो 1.5 लाख वोट